Assalamu alaikum 5 class. This is your social studies lecture, and in this lecture we will study about unit number 2, geography of Pakistan. Geography means the study related to the earth, and we will study about the earth of Pakistan, its different parts, areas, social services and different problems etc. Okay, now we will start lesson number 6, our country, Hamara Mulk. First of all, we will read this chapter and then solve its exercise. Are you proud of your country? کیا آپ اپنے ملک پہ فخر کرتے ہیں؟ Can you say what things about Pakistan make you happy? کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ پاکستان کے بارے میں آپ کو کون سی چیزیں جو ہیں وہ خوش کرتی ہیں؟ Can you say what things about Pakistan make you sad؟ اور کون سی چیزیں آپ کو اداس کرتی ہیں؟ Let us first look at some of the things that make Pakistan a wonderful country in which to live. سب سے پہلے ہم بتاتے ہیں کہ پاکستان کتنا ایک حیران کن ملک ہے. ونڈرفل مینس حیران کن، جس میں ہم رہتے ہیں. فرسٹ آف آل وی ول اسٹڈی اے لینڈ آف کنٹراسٹ. کنٹراسٹ مین ڈفرینٹ ایریاز. اس میں ہم پڑھیں گے کہ یہ جو زمین ہے اس میں کتنے ڈفرینٹ ایریاز ہیں. کچھ اپ ہیں، کچھ ڈاؤن ہیں، کچھ فلیٹ ہیں، کچھ پلینس ہیں. ان ایریاز کے بارے میں پڑھیں گے. ٹھیک ہے. If you travel from one end of the Pakistan to the other, you will see that Pakistan is full of contrast. This means that some parts of the land are very different from others. اگر ہم پاکستان کی اسٹڈی کریں تو ہم دیکھیں گے کہ اس میں ڈفرینٹ قسم کے پارٹس ہیں. اس کی زمین مختلف قسم کی ہے. کہیں پہ فلیٹ ہے، کہیں پہ ڈھلوان ہے، کہیں پہ اونچی ہے، کہیں پہ نیچی ہے. ٹھیک ہے، اس کا یہ مطلب ہے. فرسٹ آف آل ٹو دا ساؤتھ، شمال کی طرف یو ول سی دا اسٹریچ آف مکران کوسٹ لائن along the Arabian Sea. کوسٹ لائن کہتے ہیں بیٹا ساحل سمندر کے پاس جو ایریاز ہیں ان کو کوسٹ لائن کہتے ہیں. فردر ان لینڈ ان بلوچستان آر دا پلیٹیوز اینڈ ڈیزرٹس. پلیٹیوز مین فلیٹ لینڈ فارم ارائز ابو سم سراؤنڈنگ ایریا آن ون سائڈ. یعنی کہ سطح مرتفع کا جو ایریا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں پلیٹیوز. اینڈ ڈیزرٹس صحرا رچ ان منرلز، معدنیات سے بھرپور ہے. ٹورڈز دا ایسٹ، اور ایسٹ کی جانب یعنی کہ مشرق کی طرف آر ہاٹ، گرم ایریاز ہیں. ڈسٹی پلینس اینڈ ڈیونز آف دا تھرڈ ڈیزرٹ. ٹھیک ہے. ڈیونز مین ریت کے ٹیلے ہوتے ہیں ڈیزرٹ میں، تھرڈ ڈیزرٹ میں. فرسٹ اینڈ نیکسٹ ہے ایز یو موو نارتھ. جب آپ نارتھ کی طرف جائیں، جنوب کی طرف جائیں، یو ول کم ٹو فارم لینڈ اینڈ آرچرڈس لش ود کراپس. اسٹل فردر نارتھ you will see green colorful valleys with towering snow-capped mountains in the background. There are beautiful lakes and fast flowing rivers. جو جنوب کا ایریا ہے اس میں کراپس ہیں، بہت گرینری ایریا ہے، کلرفل ویلیز ہیں اور بیوٹیفل لیکس ہیں، فاسٹ فلوئنگ ریورز ہیں. ٹھیک ہے. لیکس کہتے ہیں ندی کو، ریورز ہیں دریا ہیں. ٹھیک ہے. یہ نارتھ کے بارے میں بتایا گیا ہے. All these different types of landscapes show how interesting and varied life is in Pakistan. The climate and landforms of a particular place have a different influence on many aspects of life like occupations, food, dress, entertainment and income. This is why in Pakistan there are so many different kinds of people who have different lifestyles, speak different languages, have different customs and different features. ٹھیک ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ جیسے جیسے ہم اس کی زمین کے بارے میں پڑھتے جائیں گے ہمیں پتہ چلے گا کہ مختلف قسم کے لوگ مختلف علاقوں میں رہتے ہیں اور ان کے رسم و رواج، ان کا رہن سہن، کھانا پینا، ہر چیز مختلف ہوتا ہے علاقے کے حساب سے. دا اولڈ اینڈ دا نیو، پرانا اور نیا. یعنی کہ پاکستان کا قدیم تہذیب اور اس کی نیو تہذیب جو ہے وہ اس کے بارے میں اس میں پڑھیں گے. ان سم پلیسز دیر آر بلڈنگس اور ریمینس آف بلڈنگس دیٹ ریمائنڈ اس آف آر ہسٹری اینڈ آر انسیسٹرز. ہمارے آباء و اجداد اور ہماری جو تاریخ ہے اس کے بارے میں کچھ ایریاز ایسے ہیں جو ہمیں بتاتے ہیں کہ وہ ہماری ہسٹری، ہماری تاریخ کیسی تھی. پاکستان از اے لینڈ ویئر گریٹ سویلائزیشنز ایگزسٹڈ ان دا پاسٹ. دیئر ریمینس ہیلپ اس ٹو لرن اباؤٹ آر پاسٹ وچ اسٹل انفلوئنس آر کلچر اینڈ ٹریڈیشنز. ٹھیک ہے. جو ہمارے تہذیب و ثقافت پہ بہت اثر کرتے ہیں. اس طرح کے ہمارے پاسٹ کے بارے میں ہمیں بتایا جاتا ہے. ہماری تہذیب کیسی تھی اور اب کیسی ہے. ٹھیک ہے. کس طرح کے رسم و رواج تھے، یہ سب کچھ ہمیں ہماری ہسٹری سے پتہ چلتا ہے. ان اے ماڈرن سٹی لائک اسلام آباد جیسے جدید شہر میں اور کراچی دیر آر مینی فائن نیو بلڈنگس. دیز ریمائنڈ اس دیٹ پاکستان از اے ڈیولپنگ نیشن.
When we travel in an aeroplane, a train or a car, we are reminded that Pakistan has a modern communications network that can transport us to any part of the country or the world. جب ہم نئے جدید اپنے شہر دیکھتے ہیں جیسے اسلام آباد، کراچی وغیرہ، تو اس میں جدید بلڈنگز ہیں، بڑی بڑی ہیں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ پاکستان ایک ڈیولپنگ نیشن ہے، ایک ڈیولپڈ ایریا ہے، ایک ڈیولپ لینڈ ہے جو دن بدن ترقی کر رہا ہے. ٹھیک ہے. جب ہم سفر کرتے ہیں ہوائی جہاز میں، ٹرین میں یا کار میں، بسوں میں، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ پاکستان کا جو کمیونیکیشن نیٹ ورک ہے وہ بھی بہت فاسٹ ہے. اس کے بعد آ جاتا ہے جی گلگت بلتستان. گلگت بلتستان اینڈ ہنزا ناردرن ایریاز آر ان دا بیوٹیفل ماؤنٹینیس ایریا ٹو دا ویری نارتھ آف پاکستان. پاکستان کے نارتھ میں یہ ایریاز ہیں گلگت اور بلتستان کے، گلگت بلتستان اور ہنزا کے، جو بہت ہی خوبصورت ہیں، پہاڑوں سے بھرپور ہیں. They border the disputed region of Jammu and Kashmir. On 29 August 2009, the northern areas were given the status of a self-governing territory called Gilgit-Baltistan. The Aga Khan Development Network, along with its health services program and the education service, has been working here since 1982 and has made a marked impact. The literacy rate has been increased by establishing schools and colleges. Healthcare centers have been set up and their support staff is given proper training. There are also projects to support agriculture and to reduce poverty by making the local people self-sufficient. یہ بتایا گیا ہے اس کے بارے میں کہ جموں اینڈ کشمیر کے ساتھ بھی یہ اٹیچ ہے گلگت بلتستان، اور 29 اگست 2009 میں دا ناردرن ایریاز گیون اسٹیٹس، ان کو اس ڈیٹ کو ایک اسٹیٹس ملا تھا سیلف گورننگ ٹیریٹری کا، یعنی کہ وہ اپنی گورنمنٹ خود چلا سکتے ہیں اس ایریا میں. ٹھیک ہے. پھر انہوں نے اس کو جدید طریقے سے ڈیولپ کیا ہے، اس کو ترقی کی ہے. اس میں ڈفرینٹ ایریاز پروگرامز ایجوکیشن کے بنائے ہیں جو لوگوں کو بہت امپروومنٹ ملی ہے، جس میں لوگوں نے اپنا لٹریسی ریٹ کو بھی ہائی کیا ہے، ایجوکیشن کے ریٹ کو. بہت ایجوکیٹڈ پیپل انہوں نے کیے ہیں، اسکولز بنائے ہیں، کالجز بنائے ہیں، ہیلتھ کیئر سینٹرز بنائے ہیں جس میں لوگوں کی خدمت کی جاتی ہے. یعنی کہ بہت ڈیولپ ایریا بن چکا ہے گلگت بلتستان کا. ٹھیک ہے. پاکستان اینڈ دا ورلڈ. پاکستان اور اس کی دنیا، پوری دنیا. پاکستان از اے ممبر آف یونائٹڈ نیشنز اینڈ آلسو ریجنل باڈیز لائک دا ساؤتھ ایشین ایسوسیشن فار ریجنل کارپوریشن سارک. پاکستان جو ہے وہ سارک کا، یعنی کہ پوری دنیا کی جو یونائٹڈ نیشن ہے ایک، جس کے ممبر ہیں پوری دنیا کے ممالک، پاکستان بھی ان کا ایک ممبر ہے. پاکستان از آلسو اے ممبر آف دا OIC. OIC اسٹینڈس فار ناؤ نون ایز دا آرگنائزیشن آف اسلامک کارپوریشن. پاکستان OIC کا بھی ممبر ہے. بینگ اے پارٹ آف دیز انٹرنیشنل باڈیز ہیلپس ان ڈسکسنگ اینڈ سالونگ پرابلمس دیٹ میں ارائز فرام دا ٹائم ٹو ٹائم. وقت کے ساتھ ساتھ جو بھی پرابلمز آتی ہیں پورے ملک میں وہ یونائٹڈ نیشن میں جاتی ہیں. اگر ایک ملک کا یعنی پاکستان کا کسی دوسرے ملک کے ساتھ کوئی ڈسپیوٹ ہے یا کوئی پرابلم ہے تو وہ یہ یونائٹڈ نیشن آرگنائزیشن میں جائے گا، یا پھر OIC اسلامک کوئی پرابلم ہے تو اسلامک کارپوریشن میں جائے گا. پھر وہ یہ جو ادارے ہیں، انسٹیٹیوشنز ہیں، پاکستان کے پرابلمس کو یا ڈفرینٹ کنٹریز کے پرابلمس کو سالو کرتے ہیں. ٹھیک ہے. وی ہیو فرینڈلی ریلیشنز ود موسٹ کنٹریز اینڈ آلسو ہیو ٹریڈ ٹائز ود مینی. دوسرے ممالک کے ساتھ ہمارے بہت فرینڈلی اچھے ریلیشنز بھی ہیں. اے لارج نمبر آف پیپل فرام آل اوور دا ورلڈ وزٹ پاکستان فار بزنس آن آفیشیل ٹرپس اینڈ ایز ٹورسٹ. دوسرے ممالک سے بہت سے جو لوگ ہیں وہ پاکستان آتے ہیں بزنس کے سلسلے میں یا ٹرپ کے سلسلے میں یا ٹورسٹ یعنی کہ سیر و سیاحت کے سلسلے میں بھی پاکستان تشریف لاتے ہیں. دے کم ہیئر ٹو وزٹ فیمس ہسٹوریکل سائٹس اینڈ بلڈنگس. وہ پاکستان کی جو ہسٹوریکل تاریخی بلڈنگس ہیں جیسے ہمارے لاہور میں شاہی قلعہ ہے، بادشاہی مسجد ہے، فیصل ماسک ہے اسلام آباد میں، یہ اس طرح کی چیزیں جو ہیں بلڈنگس دیکھنے کے لیے دوسرے ممالک سے لوگ بھی آتے ہیں. They also want to see all the beautiful places besides sightseeing. Tourists can go trekking, mountaineering, fishing and hunting and take part in many other activities. ٹھیک ہے. Pakistan have always